اگر لیتا کا اضافہ کیا جائے تو لعل کی طرح اس کے بعد بھی ایک اسم منصوب یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو صیغہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہے گی، جیسے فعل سے لیت زیدن، فعل زید ہے تو منصوب ہے، کاش کرتا زید، یا لیتہ فعل۔ اب اگر لیتہ فعل کی جگہ فعلت آتا، یعنی واحد مؤنث کا صیغہ آتا، تو پھر اس طرح ہوتا یا جیسے لیتہ کی نہیں لیتہا فعلت۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 6، فعل ماضی استمراری کی تعریف۔ فعل ماضی استمراری یعنی وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کا، جیسے کانا یضرب، مارتا تھا وہ ایک مرد، اور میں نے ان کا گردان بھی بتا دیا کہ صیغے کے ساتھ ساتھ کانا بھی بدلتا رہے گا، جیسے کانا یضرب، کانا یضربان، کان، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بنانے کا طریقہ، فعل مضارع کے شروع میں کانا کا اضافہ کرنے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے یضرب سے کانا یضرب، مارا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ حالانکہ اگر یضرب صرف ہم لیں تو یہ تو مضارع کا صیغہ ہے، یہ تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ یضرب وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، لیکن کانا نے اس کا معنی جو ہے نا وہ چینج کی، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ کانا جو ہے نا وہ ایک عامل ہے جس نے عمل کیا ہے فعل کے اندر، کس میں کہ اس کی معنوی عمل کیا، لفظی عمل کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ یضرب اسی طرح ہے، جو کانا یضرب اسی طرح جس طرح پہلے کانا کے بغیر تھا، لیکن معنوی تبدیلی اس میں آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، نوٹ، کانا کا صیغہ فعل مضارع کی صیغے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، جیسے میں نے پوری گردان آپ کو بتا دی۔ نمبر 1، ماضی بنانے کی مذکورہ بالا طریقوں سے یہ بات واضح ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی استمراری کے علاوہ باقی تمام ماضی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے بنائی جاتی ہے، جبکہ ماضی مطلق مصدر سے اور ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتی ہیں۔ اتنا تو آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ تو آسان سی بات ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، مذکورہ بالا طرق یعنی طریقوں کے مطابق ہر ایک قسم سے فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ واحد کا مذکر صیغہ وہ بنے گا۔ مثبت مجہول بنانے کے لیے سوائے ماضی استمراری کی ان میں سے ہر ایک فعل کے فا کلمہ کو ضمہ اور عین کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے ضربہ سے ضربہ۔ اب ضربہ فعل معروف ہے، اسے میں نے فعل مجہول بنانا ہو، پیسیو وائز جس کو کہتے ہیں، تو ضربہ سے مطلب ضربہ، تو آپ اس کی گردان اس طرح کرو، مثال ضربہ ہے تو ضربہ 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 ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے کہا ضربہ اس ایک مرد نے مارا، تو پھر اگر اس کو مجہول پڑھیں گے ضربہ تو اس ایک مرد کو مارا گیا، تو یہاں پر کیا یہ مجہول ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، جبکہ ماضی استمراری میں علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتحہ دے، جیسے کانا یضرب سے کانا یضرب، یعنی اگر کانا یضرب ماضی استمراری کو مجہول بنانا ہونا تو پھر کانا یضرب ہوگا، یہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر، اب دیکھیں، ان میں سے ہر ایک کو منفی بنانے کے لیے فعل ماضی کی صیغہ سے پہلے حرف نفی ما یا لا کا اضافہ کر، جیسے ضربہ یا ضربہ سے ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ یا ما ضربہ، یا کان یضرب سے، یا کان یضرب سے ما کان یضرب، ما کان یضربانی، ما کانوا یضربون، ما کانت اسی طرح، ٹھیک ہے نا، یہ صیغہ بنے گا۔ نمبر 5، پھر ان تمام صیغوں میں واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث غائب، حاضر اور متکلم کی علامات اور ضمائر داخل کر کے 14 صیغوں کی گردان مکمل وہ کی جاتی ہے۔ یہ 14 صیغوں کی گردان یہ ہے، یہ گردان آپ نے یاد وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ 6 نمبر پر آپ دیکھیے ایک اہم بات ہے، 6 نمبر پر یہ بھی یاد رہے کہ ثلاثی مجرد سے، ثلاثی مجرد کا مطلب کیا تھا کہ جس میں 3 حروف ہو اور اس میں حروف زائدہ نہ ہو، جیسے پہلے میں نے بتا دیا تھا، سے ماضی معروف 3 اوزان پر آتا ہے، یہ ہمیشہ 3 وزن ہوں گے، جیسے فعلا، فاعلا اور فاعلا، اور ماضی مجہول کا ایک ہی وزن فعلا اسی پہ آ جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، انتہائی اہم ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی گردان ترجمہ صیغہ علامہ ضمیر کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ یہ گردان ہے، پہلے آپ جو میں نے پڑھایا اس کو آپ سمجھ لیں، تو کل انشاءاللہ یہ جو فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے یہ گردان آپ نے یاد کرنی ہے، زبانی یاد رہے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے،
اور اگر زبان یاد نہ کیا تو پھر بھی سمجھنا تو ہے اس چیز کو، کیونکہ جو چیز ہم نے ابھی پڑھی ہے نا وہ اب ہم یہاں کیا کریں گے، جاری کریں گے جتنی یہ چیزیں ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں؟ ہاں تو یہ باقی دن انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں کون سی آسان اصول حدیث میں کچھ بچ گیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر میں ابھی ویسے 7 بجے کہیں جاتا ہوں نا، اگر میں ٹائم پہ واپس آیا نا انشاءاللہ آؤں گا، میں آپ کو میسج کروں گا یا کال کروں گا، تو پھر میں آپ کو پڑھا دوں گا، جو بھی آپ کو سمجھنا ہے میں آپ کو پڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟